توبۃ نصوحا، اور ایسی توبہ کرو کہ پکی توبہ کرو، پھر گناہ کرنے کا نام ہی نہ لو۔ تو یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس کے اندر توبہ کے متعلق بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر توبہ کر لو، اپنی گزری ہوئی زندگی پہ نادم ہو کے، پشیمان ہو کے، جس خالق کے کائنات نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے نا، وہی اللہ تمہیں بلا رہا ہے، مخاطب کر کے فرما رہا ہے آؤ میرے دروازے پہ جھک جاؤ اور مجھ سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لو، میں اللہ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پورا سال ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں گناہ گار، سیاہ کار، اپنے سر پہ گناہوں کے بوجھ لیے پھرنے والے، ہم اپنے مالک کو بار بار پکارتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے سے یہ مصیبت دور فرما، اللہ ہمارے اوپر رزق کی تنگی ہے اسے دور فرما، کشادہ رزق عطا فرما، اللہ میں بے اولاد ہوں مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ میں اپنی اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، مولا میرے اولاد کو فرما بردار بنا۔ ہم آئے روز اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، جھکاتے ہیں، اس مہینے کے اندر وہی اللہ جس سے ہم روزانہ مانگتی ہیں وہ خود آتا ہے، یعنی کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو شب بارات جو آنے والی ہے، اس کے اندر نماز عشاء سے ہی اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنی شیان شان، اپنی شیان شان اللہ پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور آ کے آوازیں دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کا رزق کشادہ کر دوں۔ اور اسی مہینے میں اللہ فرماتا ہے شب رات کی رات میں، شب بارات کی رات میں اللہ فرماتا ہے کوئی مصیبت میں مصیبت زدہ، اپنی مصیبتوں سے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، آ میری بارگاہ میں، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، میری رحمت تجھے بلا رہی ہے، میری رحمت تیرے لیے بہانے تلاش کر رہی ہے اور میں تیری طرف دوڑ رہا ہوں، میرا بندہ آ مجھ سے آج مانگ لے، میں تجھے عطا کر دوں۔ اسی مہینہ کے اندر یعنی کہ خصوصاً جو رات آنے والی ہے شب بارات کی، آج 11ویں شریف ہے، اور شب بارات جو آئے گی اس رات کے اندر، یہ خصوصاً شعبان کے مہینے میں یہ فضیلت ہے، اور پھر شعبان کے لحاظ سے 15 شب بارات کی رات کو یہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، توبو توبہ کرو الی اللہ، اس اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو، ایسی پکی توبہ کرو پھر گناہ تمہیں یاد بھی نہ آئے۔ فرمایا جب تم توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جبین نیاد جھکا کر، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اس روٹھے ہوئے مالک کو مناؤ تو سائی، جب تم اس کی بارگاہ میں آؤ گے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے،
وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس مالک کی بارگاہ کے اندر، اس کی بارگاہ میں آؤ، جبین نیاز جھکاؤ۔ یہ جو پیشانی اللہ نے بلند کی تھی نا، اے انسان تیری پیشانی کو اللہ نے اس لیے بلند کیا تھا کہ یہ اس کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکنے پائے، اس کے در کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ اللہ نے یہ پیشانی اس لیے بلند کی تھی، مگر ہم ہیں بجائے اس کے آگے جھکنے سے لوگوں کے دروں پہ جاتے پھرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ آج سے کافی عرصہ پہلے ایک گزرے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا۔ ان کا ایک ہفت روزہ اخبار تھا، وہ چھپتا تھا۔ انہوں نے اپنے اس اخبار کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ تمہارے خدا نے لوگوں تمہارے ساتھ کون سا برا کیا ہے؟ اے لوگوں، تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کون سی برائی کی تھی جو تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ ارے کون سی برائی کی تھی جو تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ اور اسے چھوڑ کر وہ کون سی دولت ہے جو تمہارے ہاتھ آ گئی ہے، جو تمہارے ہاتھ آ گئی ہے؟ خدا سے بڑھ کر اور کون وہ حسین ہے جس کے حسن میں تم گرفتار ہو گئے ہو؟ اس مالک سے بڑھ کر کون حسین ہے جس کے حسن نے تم کو تمہارے خدا سے چھین لیا ہے؟ اور فرمایا تمہارے پاؤں میں اور اس سے بڑھ کر کس کے پاس محبت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور لوگوں کس کے پاس محبت اور پیار ہے، یا کس کی اس سے زیادہ محبت تھی جس نے تمہاری پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں اس کے دروازے پہ آنے سے؟ اور فرمایا تم خدا کے پاس نہیں آتے کہ وہ تمہیں پیار کرے، تم خدا کے پاس نہیں آتے کہ وہ تمہیں پیار کرے، تم دنیا داروں کے دروازوں پہ جھکتے ہوئے تاکہ ٹھوکریں کھاؤ۔ دنیا داروں کے دروازوں سے ٹھوکریں ہی ملیں گی، دھکے ہی ملیں گے۔ یہ میرے خدا کی ایک ایسی بارگاہ ہے، اپنے دامن میں تم گناہوں سے سیاہ دامن لے کر آؤ، گناہوں سے لتھڑے ہوئے آؤ، پاؤں سے لے کر سر کی چوٹوں تک تم گناہوں سے لتھڑے ہوئے آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں، دیکھ وہ تیرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ دیکھ وہ تیرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک بچہ جب رو رہا ہو اور وہ مٹی کے اندر گرد کے اندر لتھڑا ہوا ہو، رو رہا ہو، اور ماں اسے اٹھاتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو اٹھا کر وہ جتنا ہی لتھڑا ہوا ہو مٹی سے کیچڑ سے پرواہ نہیں کرتی، مگر اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ ارے لوگو، میرا اللہ اس ایک ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں تو کیا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آؤ تو صحیح، اگر تم محبت کے بھوکے ہو تو ارحم الرحمن، اگر تم محبت کے بھوکے ہو دنیا والوں تو الرحمن الرحیم سے بڑھ کر کون ہے جو تمہیں پیار کرنے والا ہے؟ اگر تم رزق کے بھوکے ہو، اگر تم رزق کے بھوکے ہو تو رب العالمین سے بڑھ کر کون ہے جس کے خزانوں کے لالچ نے تم کو ڈگمگا دیا ہے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر ایسا خزانوں والا میرے مالک سے زیادہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ شعبان کا مہینہ ہمیں ترس دے رہا ہے، اور خصوصاً آنے والی شب بارات کے حوالے سے کہ جو تم اپنے سروں پہ گناہوں کے انبار لیے پھرتے ہو، اپنے دل کے تمہارا دل جو حسد، کینے، بغض، عناد کی بیماری سے اٹا پڑا ہوا ہے، اسے صاف کر لو۔ اور فرمایا جو شب بارات آنے والی ہے، اس شب بارات کے اندر میرا اللہ، حضور نے فرمایا میرا اللہ قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ خطا کاروں کو، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ قبیلہ بنی کلب مکہ کے اندر سب سے زیادہ مالدار جو بکریاں رکھنے والے تھے، بکریوں والے قبیلے، فرمایا بکریوں کی تعداد نہیں، میرے اللہ کی رحمت تو دیکھ، فرمایا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اور مگر ان کے اندر کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، کینہ ور کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوتی، سود خور کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوتی، جادوگر کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوتی۔ صغیرہ جو گناہ ہے، حضور نے فرمایا اب نماز پڑھتی ہیں، صغیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے نماز کے صدقے میں معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ مگر میں کبیرہ گناہوں کی بات کر رہا ہوں، اس رات کے اندر اتنے گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، فرمایا مگر ان میں سے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو مشرک ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، جو کینہ ور ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں، اور جو سود خور ہے اس کی بخشش بھی نہیں۔ ہاں مگر فرمایا کہ شب بارات کے آنے سے قبل ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اس کی رحمت تمہیں تلاش کر رہی ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ میں نے کہا جتنا بھی گناہوں سے اٹا ہوا ہو تو تیرے سر پہ جتنے ہی گناہ ہوں، اس کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہوا تھا، دل میں خیال آیا شاید زندگی کا پتہ نہیں، توبہ کر لوں، کس موڑ پہ جا کے زندگی ختم ہو جائے۔ لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی راہب کا پتہ دیا گیا، پادری کا پتہ دیا گیا، جا کے پہنچے، کہنے لگا میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہوا ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی میری طرح نیم ملا تھا، اس نے کہا کہ 100 جوئے کھا کے بلی حج کو چلی، 99 انسانوں کو قتل کر کے اب تجھے توبہ یاد آئی، نہیں ہوتی تیری بخشش، جا۔ اب اس نے کہا یہ 99 کا ادھورا مدھورا عدد کہاں، اس نے نکالی تلوار، اس راہب صاحب کو چلتے بنا، تو بھی جا۔ 100 پورے کر دیے، پھر دل میں خیال آیا کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے نا کہ میری توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک یہ سورج جو مشرق سے چلتا ہے، نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، یہ مغرب سے نہ نکلنے لگ جائے، تب تک انسان کے دل میں کھٹکا تو رہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا، پتہ نہیں زندگی اگر کسی موڑ پہ ختم ہو گئی تو کتنے گناہ لے کر جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس نے ایک نے اپنی زندگی کا حساب لگایا، دن بنائے، دن بنا کے وہ اس نے حساب کیا کہ اگر میں نے روزانہ کا ایک گناہ کیا ہو، مثال کے طور پہ 32 سال اس کی یا 40 سال اس کی زندگی بنتی تھی، وہ کہنے لگا اگر میں نے ایک ہی گناہ ایک دن میں ایک ہی گناہ کیا ہو تو میں 40 یا 50 گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا۔
تو اس اللہ والے کے دل میں خیال آیا شاید میں توبہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ کسی اور سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے کسی کا پتہ، کسی اللہ والے کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اللہ کی رحمت بے بہا ہے، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا اپنی بستی کو چھوڑ دے، فلاں اللہ والوں کے پاس چلا جا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھا بن جائے گا، اگر برو کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا بن جائے گا۔ سالو کے پاس چلا جا، اپنی بستی کو چھوڑ دیا، سفر شروع کر دیا۔ آدھا رستہ طے کیا تھا کہ اجل کا پیغام آ گیا، روح قفس ینسری سے پرواز کر گئی۔ اب جب وہ جانے لگا تو دل میں خیال آیا کیوں نہ موت تو آ گئی، اپنا سینہ اللہ والوں کے پاس کر دوں، اپنا سینہ ان لوگوں کے پاس کر دوں، شاید اللہ کو کوئی ادا ہی پسند آ جائے۔ اب اس نے سینہ اللہ والوں کی طرف کیا، موت آ گئی، ادھر سے ابلیس لعین آ گیا، ادھر سے جنتی فرشتے آ گئے۔ جنتیوں نے کہا اسے ہم نے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ توبہ کے ارادے سے جو چل پڑا تھا۔ جہنم کے کہنے لگے نہیں، 100 انسانوں کا قاتل ہے۔ اب اللہ کی طرف سے یہ مقدمہ پیش کیا گیا، اللہ جھگڑا ہو گیا، فرمایا کیا بات ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا زمین کو ناپو۔ جب زمین کو ناپا گیا تو کہتے ہیں ایک بالشت وہ اللہ والوں کی بستی میں داخل ہو چکا تھا، ایک بالشت اللہ والوں کی بستی میں داخل ہو چکا تھا۔ غیب سے آواز آئی میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ ارے لوگوں، ہم بھی گناہگار ہیں، اپنے سر پہ گناہوں کی انبار لیے پھرنے والے ہیں۔ غیبت ہمارے اندر ہے، چغلی ہمارے اندر ہے، والدین کی نافرمانی ہمارے اندر ہے، سود ہمارے اندر ہے۔ پتہ نہیں زمانے معاشرے کی کون کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں۔ تو آؤ، شاید یہ زندگی کا آخری شعبان ہو، اگلا شعبان پتہ نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ لسٹیں بننے والی ہیں اس رات میں، کنوں نے اس سال میں جینا ہے، کنوں نے مرنا ہے۔ اب ہم دنیا کی دوڑ دھوپ کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ خیالات کر رہے ہیں کہ فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ ہمارے کفن کا جو کپڑا ہے وہ بازار میں بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، ہماری